آپ کا ایک آرٹیکل ہے 1993 میں شائع ہوا، آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اسلام اور تصوف کے زیر عنوان۔ میں چاہتا ہوں کہ دو پہلوؤں سے اپنے سوال کو آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، ان کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بڑا بکھرا ہوا، بڑا پھیلا ہوا لٹریچر ہے ان کا، سینکڑوں کی تعداد میں بڑے صوفیاء گزرے ہیں، کتابیں ہیں، ان کی لٹریچر ہزاروں صفحات ہیں۔ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے ایک طالب علم کو کہ جب آپ ان کی کتابوں میں سے کوئی چیز کہیں سے لیں تو اس پہ کافی زیادہ اشکالات، اور یہ اشکال آپ نے پہلی دفعہ نہیں رکھا، امام ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ایک پوری روایت ہے امت میں جنہوں نے صوفیاء کے افکار پہ نقد کیا ہے۔ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ انہی صوفیاء کی کتابوں میں اگر آپ اور جگہوں پہ دیکھیں جا کر تو وہ تو یہ بات کر رہے ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کرنی چاہیے، آپ ہی کی شریعت کی پیروی ہوگی، تو ان باتوں کی روشنی میں ان کی جو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ان کو تفرد کہہ کر، ان کو وجد یا حال کی کیفیت میں نکلے ہوئے کو الفاظ کہہ کر کوئی توجیہ کر کے بندہ خاموشی اختیار کر لے تو بہتر ہے۔ آپ نے ایک علمی طریقہ اپنایا ان پر نقد کا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی توجیہ کر کے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ایک بات، اور دوسری بات کو بھی واضح کر دیجیے گا، ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، کہ اس کے باوجود کہ آپ ان پر تنقید کرتے ہیں، آپ کا ایک منہج فکر ہے ان پہ تنقید کا، وہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، لیکن ان کی شخصیت، ان کا ایک انسانیت کی سطح پہ کنٹریبیوشن، وہ کتنے پاک باز اور ستودہ صفات لوگ تھے، ان کے بارے میں کوئی آپ کے دل میں استخفاف، کوئی ان کی تحقیر، کوئی ان کی تنقیص، کوئی اس طرح کا کوئی رویہ، یہ بات تو نہیں ہے نا؟ استغفر اللہ، میں ان سب لوگوں کو جن کے میں نے وہاں حوالے دیے ہیں علم کے اساتین سمجھتا ہوں، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ میں ان کے ایمان کے بارے میں کوئی تبصرہ کروں۔ میرے پورے مضمون میں آپ دیکھ لیجئے ان کا ذکر نہایت عزت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیے، میں فقہا پر بھی بعض اوقات تنقید کرتا ہوں، میں کسی محدث کی تحقیق پر بھی تنقید کرتا ہوں۔ تنقید تو علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میں کسی کا شخصی لحاظ سے استخفاف کروں، جن لوگوں کا وہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ امام غزالی ہوں، وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہوں، وہ شاہ اسماعیل شہید ہوں، ان کی خدمات، ان کا کام، ان کی شخصیت، یہ ہماری امت کی علمی میراث ہے، اس کی اسی طرح عزت ہونی چاہیے، یہ زیر بحث نہیں۔ لیکن جس وقت کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی عالم ہو، وہ دین پر گفتگو کرے گا تو جو گفتگو اس نے کی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ یعنی اس میں آپ اس کی شخصیت نہیں دیکھیں گے، نہ شخصیت پر کبھی کوئی فتویٰ لگانا یا اس کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا میرے پیش نظر رہا ہے۔ میں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ مجھے شیخ اکبر کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا ہے یا امام غزالی کے بارے میں کوئی فتویٰ دینا ہے، یہ تو میرا مزاج ہی نہیں ہے، اس سے مجھے کیا دلچسپی ہے۔ لیکن جس وقت میں دین پر کام کروں گا تو میں یہ بتاؤں گا کہ دین میں کیا چیز ہے کہ جو قابل قبول ہوگی، کیا چیز ہے جو دین کے دائرے کے اندر ہے لیکن میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں۔ تو اس میں دیکھیے کئی سطحیں ہوتی ہیں اختلاف کی۔ مثلا آپ کو جزوی اختلاف ہوتا ہے۔ اب ہمارے تمام فقہا بدکاری کی سزا کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں، میں نے اس سے اختلاف کر دیا، یہ ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان جلیل القدر اہل علم کے معاملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دین کے علم کے اساتین نہیں ہیں، ان کی یہ غیر معمولی حیثیت ہے جس کے بارے میں کوئی استخفاف کا طریقہ اختیار کر رہا ہوں، الیاذ باللہ۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اصل میں تو یہ لوگ ہیں کہ جن کی قائم کردہ روایت ہم تک دین پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں تو اپنے معاصرین میں سے کسی صاحب علم کے بارے میں استخفاف کا ایک جملہ کہنا بھی یہ ایک گناہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، نہ کسی صاحب علم پر کوئی منفی تبصرہ کرنا مقصود ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ لگانا مقصود ہے، نہ اس میں کوئی اس کو گمراہ قرار دینا مقصود ہے۔ بات زیر بحث ہے، میرے ہاں کبھی بھی فرد زیر بحث نہیں آتا، بات زیر بحث ہے۔ وہ بات ابو حنیفہ کی ہے، وہ بات امام شافعی کی ہے، وہ بات امام مالک کی ہے، بات ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت بیان کرتے ہیں امام بخاری، تو جب ہم امام بخاری کی کسی روایت پر علمی تنقید کرتے ہیں تو یہ علمی تنقید ہوتی ہے، اس پر کی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ تنقید جزوی ہوتی ہے، وہ تو ہر شخص پر ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، محدث پر بھی ہوگی، فقیہ پر بھی ہوگی، عالم پر بھی ہوگی۔ بعض اوقات یہ اصولی ہوتی ہے،
بعض اوقات یہ اساس میں ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ پورے دینی فکر اور نظام پر ہوتی ہے۔ تو وہ تنقید اصل میں اس پورے نظام فکر پر کی گئی ہے، اس میں کسی ایک فرد کا کوئی اقتباس لے کے اس کو کٹہرے میں کھڑے کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اسی وجہ سے وہاں میں نے کسی ایک فرد کو موضوع نہیں بنایا، نہ وہ امام غزالی پر کوئی مقالہ ہے، نہ وہ ابن عربی پر کوئی مقالہ ہے، اس میں بحیثیت مجموعی یہ جو علم باطن کے بڑے لوگ ہیں ان کی چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پوری کی پوری تصویر ہے، اس کو آپ اسلام کے مقابل رکھ کے دیکھ لیجئے۔ اس کے لیے لفظ متوازی استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ ذریعہ علم تبدیل ہو گیا ہے، یعنی وہاں یہ ہے۔ تو کوئی آدمی تنقید کر کے کہہ سکتا ہے کہ ذریعہ علم تبدیل نہیں ہوا یا اسی سے استدلال کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس وقت بھی جتنی بحثیں کی گئی ہیں ان کو پڑھیے اور اس کے بعد بتائیے کہ توحید وجودی قرآن مجید کی کسی آیت سے استنباط کی گئی ہے، تو یہ انکشاف اس وقت اتنا بڑا انکشاف ہوگا کہ آپ ذرا اس کا اعلان فرمائیے۔ کسی ناقد نے یہ جسارت کی ہے کہ وہ یہ کہے کہ قرآن یہاں پر توحید کی یہ تعریف کر رہا تھا یا اس کو توحید کے ایک درجے کے طور پر بیان کر رہا تھا، اس کا کوئی سوال نہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بھی کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے معرفت حاصل کرنے کا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ مسلمان امت کا پورا علم اس کے اوپر قائم ہے، ایمان بھی، توحید پر اور ختم نبوت پر۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بنیاد بنا کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے مقابل میں ایک تصور ہے۔ اب اس کے ساتھ ان لوگوں کی بہت خدمات ہیں، وہ نحو کے عالم ہوں گے، وہ صرف کے عالم ہوں گے، وہ بلاغت کے عالم ہوں گے، وہ علم کلام کے عالم ہوں گے، ان کی اس حیثیت کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، ان کی عزت کریں گے، اور یہ کہ ان کا کوئی کفر و ایمان کا فیصلہ ہم کریں گے الیاذ باللہ، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ نظریے پر گفتگو کی جائے گی اور اس میں کسی کا بھی لحاظ نہیں ہوگا۔